ہلکے استر کا جواب نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ دینا نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ پتھر مارنے والے کے جواب میں بھی پتھر مارا جائے، کیچڑ پھینکنے والے کے جواب میں کیچڑ پھینکی جائے، گندگی پھینکنے والے کے جواب میں گندگی پھینکی جائے، کیونکہ پھر فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو ایک فرق ہونا چاہیے مد مقابل سے ایک مہذب سیاست کرنے والوں کا، اور میں سمجھتا ہوں چاہے ملائم سنگھ یادو صاحب ہوں یا اکھلیش یادو صاحب ہوں، ان کی بھاشا، ان کا آچرن مہذب تو ہے۔ ہمیں بہت سی باتوں پر ان سے اعتراض اور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی تہذیب پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، ان کے انداز گفتگو پر، ان کے جملوں پر، ان کے لفظوں پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ اتنے مہذب ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا، جیسے آپ نے پوچھا، کہ اکھلیش صاحب ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی اور کار سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں اے سی کو بہت معیوب چیز نہیں ہے، بہت عام سی چیز ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے جو کل کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے والوں کو، یا جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے، ان کے اعتراض کا بھی شکریہ۔ ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، لیکن دھوپ میں کھڑا ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا، کہیں دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھا، کہیں اس پوزیشن میں نہیں دیکھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ کسی مثال کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کی طرف یہ کہا کہ مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ان کی بات بہت حد تک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میں ان سے پوچھ سکتا ہوں انہوں نے کیا مدد کی چناؤ کے دوران، چناؤ کے بعد، اب آگے کیا منصوبہ ہے؟ تو ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے آنسو اپنی ہتھیلی پر لے، کوئی ہمارے راستے کے کانٹے اور انگارے ہٹائے۔ اور ہم نے تو مجبور ہو کر یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے تو ان کا ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے، رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا جائے۔ کیا فائدہ دھوکے سے؟ تو میرے خیال سے بڑے نیتاؤں میں انہیں بڑا نیتا مانتا ہوں، بہت بڑے نیتا ہیں۔ میں اپنے آپ کو ورکر مانتا ہوں، جبکہ شاید جس قبیلے سے میں ہوں ان کا ووٹ ان سے 20 گنا زیادہ ہے، اور اس خادم کے درد کو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور میرا لحاظ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو چیف منسٹر بنائیں گے، لیکن لوگوں نے تو کہا ہم چیف منسٹر بنائیں گے، اور وہ دعویٰ اتنا مہنگا پڑا کہ سرکار نہیں بن سکی۔ تو ہمیں کم سے کم اپنی زبان اور اپنے طریقوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، مہذب رہنا چاہیے، اور ماضی کے رشتوں کو اور ماضی کی گفتگو کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ یعنی یہ اوم پرکاش راجبھر کا جو ہم نے کبھی انہیں دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھا۔ اوم پرکاش راجبھر کو دیکھا گیا کہ وہ بیان بازی کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکشن سے جسٹ پہلے این ڈی اے کینڈیڈیٹ کو سمرتھن کر دینا یہ خود اے سی کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ شاید وپکش میں رہتے اور ابھی جس طرح سے وہ گٹھ بندھن پہ ہٹ کر رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ جو بیان دے رہے ہیں وہ انہی کے لیے زیادہ وہ ہے؟ دیکھیے، میرا یہ کہنا کافی قبل از وقت ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہے اور میں ان کا بہت لحاظ بھی کرتا ہوں، اور میں آپ کے مادھیم سے ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں، شالینتا کا دامن نہ چھوڑیں۔ سیاسی فیصلہ کچھ بھی لیں، کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، وہ تو بڑے نیتا ہے، ایک معمولی سا ورکر کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن کل آنکھ نہ ملا سکیں، ہو سکتا ہے کل پھر ایسے حالات ہو کہ ہمیں ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے، تو اس کے لیے اتنی گنجائش چھوڑیں ایک بار پھر بیٹھ سکیں۔ بیان دیتے دیتے انہوں نے ہمیشہ کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل فگر کا سہارا لے لیتے ہیں۔ آج اپنے بیان جو دے رہے تھے اس میں وہ آپ کے کا سہارا لے رہے تھے کہ میں اعظم خان صاحب کو بہت مانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اب یہی باتیں کہہ رہے ہیں، بار بار وہ کوئی نہ کوئی ایک سہارا دیکھنے لگتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ان کا بہت لحاظ کرتا ہوں اور ایک خاص ورگ کی وہ نمائندگی بھی کرتے ہیں، لیکن جس ورگ کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اس سے 20 گنا نمائندگی میں کرتا ہوں، لیکن میں اپنی اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود، اور میری شکایتیں ہو سکتی تھیں، لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سرکار بنے، جمہوریت بچے۔ نہیں ہو سکا